خوبصورت آواز کے مالک، اس کے ساتھ ہی جس طرح کے ناظرین آپ دیکھ رہے، آپ کو پتہ ہے آج حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا وفات کا دن ہے۔ اب اسی کے اوپر بات کریں، ہم اپنے اسکالر کی طرف آتے ہیں۔ سر، جو خواتین مائیں بیٹیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں، بہنیں دیکھ رہی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے آپ کوئی ایک ایسی بات کہ اگر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیں یا زندگی میں پہلا سٹیپ لینا چاہیں تو وہ کیا سٹیپ لے سکتی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آج کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بالکل۔ سب سے پہلی بات جو عورتوں کو آپ کی زندگی سے سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تعلیم، میرے نزدیک کہ جب ایک عورت پڑھی لکھی ہوگی تو ایک پوری قوم پڑھی لکھی ہوگی۔ دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے دوسرے نمبر پر احادیث کو بیان کرنے والی ہیں، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ 200 صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے جنہوں نے باقاعدہ آپ سے علم حاصل کیا تھا، علم سیکھا تھا۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے آج کی عورت کو سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے خاوند کے، اپنے شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، ان سے بھی محبت سے پیش آیا جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان سے زیادہ محبت کیا کرتی تھیں، اور اہل بیت اطہار ان کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں زیادہ تر روایات بیان کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مثال کے طور پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک دن آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابا جان میں اکثر دیکھا کرتی ہوں کہ آپ سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرے کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک سے یہ سنا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں اس لیے محبت کے ساتھ دیکھتا رہتا ہوں کہ میری عبادت ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے متعلق جو آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد جس وقت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ داخل ہوئیں تو آپ فرماتی ہیں کہ چال ڈھال، کردار، گفتار، ہر چیز کے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے زیادہ مشابہ ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ ایک سبق ملتا ہے کہ عورتوں کو چاہیے اپنے خاوند کے جو رشتہ دار ہیں ان سے محبت کریں اور حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ خاوند کو خوش کرنا، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو اپنایا جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال، 9.5 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا گزرا ہوا جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی شکوہ کیا تھا، بلکہ جب آپ کا آخری وقت آیا تھا اور مرض بڑھتا چلا گیا تھا اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ 70 دینار ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے جائیں۔ آپ بھاگ رہی تھی، کبھی ادھر دوڑتی تھی کبھی ادھر دوڑتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض شدت اختیار کرتا تھا تو آپ سب کچھ بھول جایا کرتی تھی، اور آپ نے وہ 70 دینار سیدنا علی المرتضیٰ کو بھجوا دیے، اور بعد میں پھر رات کا جس وقت آیا تو چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ چراغ میں تیل ہی نہیں ہے، آپ نے کسی عورت کے گھر میں بھیجا کہ اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دیا جائے تاکہ ہم روشنی کر سکیں۔ یعنی خاوند کے ساتھ اس وقت بھی شکوہ نہیں ہے بلکہ خاوند کی تیمارداری ہے، ان کی خدمت ہے، اور زندگی کے ہر لمحے پر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش ہی کیا ہے اور خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے اپنے نالین مبارک سی رہے ہیں، اور گرمی بہت زیادہ تھی، گرمی کی وجہ سے آپ کو پسینہ آ گیا۔ جس وقت آپ کے چہرے پہ پسینے کے چند قطرات ٹپکے، آپ بڑے انہماک کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟
آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا ہے، اور وہ میں آج محسوس کر رہی ہوں کہ اس شاعر نے یہ جو شعر لکھا ہے یہ آپ کے لیے لکھا ہے۔ وہ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب اتنا دل نشین ہے، دلکش ہے، اس کی چہرے کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ جب اس کے رخساروں کے اوپر پسینے کے قطرات ٹپکتے ہیں تو ان پسینے کے قطروں سے بجلی کی طرح روشنی نمودار ہوتی ہے۔ تو یہ جب شعر آپ نے پڑھ کے سنایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رخ انور پہ جو پسینے کے قطرے آئے ہوئے ہیں، ان قطروں کے اندر سے نور ایسے نکل رہا ہے جیسے بادل چھائے ہوئے ہوں، ابر آلود ہو، تو ان میں سے بجلی چمکے جیسی روشنی اس وقت محسوس ہوتی ہے آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کے میں اس طرح روشنی محسوس کر رہی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے مجھے جتنے لوگوں نے خوش کیا ہے ان سب سے زیادہ تم نے مجھے خوش کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ خامند کو خوش کیا جائے۔ اور آخری یہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں عورتوں کے حوالے سے کہ عورتوں کو سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا مشعل راہ بنانا چاہیے کہ آپ پردے کا بہت احترام کیا کرتی تھی، کہ جس وقت حالانکہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو عورتوں کے لیے سخت حکم ہے کہ اس وقت آپ نے چہرے کے اوپر کوئی چیز نہیں ڈالنی ہے، پردہ نہیں ڈالنا ہے، بلکہ اسے ننگا یعنی کوئی کپڑا نہیں چھونا چاہیے۔ تو آپ طواف کرتے وقت بھی اس قدر اہتمام کیا کرتی تھی کہ آپ نے ایک خاص قسم کا ایک گتا بنوایا ہوا تھا، وہ تختی تھی جو اپنے چہرے سے آگے اتنے فاصلے پہ آپ رکھ لیا کرتی تھیں، پھر اس کے اوپر آپ کپڑا ڈال لیا کرتی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو جائے اور پردہ بھی باقی رہے، کوئی میرے چہرے کو دیکھ نہ سکے۔ اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، آپ کو سیدہ عائشہ کے حجرہ میں ہی رکھا گیا، تو اس وقت بھی آپ بلا حجاب وہاں جایا کرتی تھیں، پردے کے بغیر چلی جایا کرتی تھیں۔ جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں دفن کیے گئے، اس وقت بھی آپ ایسے ہی چلے جایا کرتی تھیں کیونکہ وہ آپ کے والد محترم تھے۔ لیکن جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا تو آپ نے وہاں جانا بند کم کر دیا، اور اگر جاتی بھی تھی تو پردے میں جایا کرتی تھی۔ آپ فرماتی تھی کہ مجھے سیدنا فاروق اعظم سے حیا آتا ہے۔ اب یہاں ایک تو بات میں دوسرے زاویے سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ان کا تعلق اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں کہ مجھے حیا آتا ہے سیدنا فاروق اعظم سے، اگر ان کا تعلق اس دنیا سے کٹ گیا ہے، انہیں اس دنیا کا بالکل شعور نہیں ہے، تو پھر وہ شرمانا اور حیا کرنا کیسا ہے۔ تو یہ جس وقت لوگ چلے جاتے ہیں، ہم ان کو دفن بھی کراتے ہیں، اس وقت بھی ان کا تعلق اس دنیا سے برقرار رہتا ہے۔ وہ روحیں جو مقدس ہوتی ہیں، جن روحوں نے اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتھک محنت کی ہوتی ہے، دن رات شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہتے ہیں اور زندگی کا لمحہ